جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری سجاد نذیر CEO CHN نیوز. آج ہمارے مہمان زہیب بٹ صاحب جو پیپلز پارٹی کی ایک پہچان ہے پورے پاکستان میں، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ان کو سنا اور ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ اپنا میسیج، یہ ویری ینگ ایج میں، بہت کم عمری میں یہ اتنے بڑے جیالے ہیں کہ یہ ان کا موازنہ کیا جائے ایج کے حساب سے، تو جیالے کے حساب سے تو ان کی 60-65 سال عمر بننی چاہیے، تاکہ ان کے پاس ماشاءاللہ اتنا اچھا نالج ہے، انہوں نے اتنا اچھا اسٹڈی کیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو کہ سننے کے لیے ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ کہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے کچھ باتیں سنی جائیں. یہ موجودہ حالات پہ، پارٹی پہ بہت اچھا بولتے ہیں. بہت مہربانی بٹ صاحب، آپ تشریف لائے جی، آپ کا شکریہ آپ آئے. تو آج آپ سے ڈفرینٹ ٹائپ کی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ آپ اپنے اندر جو جیالہ ازم ہے، جو آپ بچپن سے پارٹی میں جوائن کیا یا فیملی وائز آپ انٹر ہوئے، آپ اس کے بارے میں ذرا پہلے بتائیں گے. سر بہت شکریہ سجاد صاحب، اور آپ نے ہمیشہ موقع دیا ہے مجھے گفتگو کرنے کا مختلف فورمز کے اوپر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں، لیکن یہ آپ دوستوں کی، ہمارے سینئرز کی محبت ہے. اور جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے، تو بالکل بچپن میں میرے چچا جو تھے وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ان کا تعلق تھا. جب بی بی شہید پاکستان میں آئیں 10 اپریل 1986 کو، تو وہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو PSF کے پلیٹ فارم سے بی بی کا ہرابل دستہ ہوا کرتے تھے. تو ہم نے بہت کم عمری میں جو ہے وہ اپنے گھر میں وہ جد و جہد اور وہ جو اسٹرگل تھی، اور بالخصوص جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی، اس کے اثرات دیکھے. لیکن اس وقت تک جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا کلچر تھا وہ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا تھا، اور شعوری طور پر جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس میں سے نظریاتی پالیٹکس کو ختم کر کے شعوری طور پر اسٹوڈنٹ یونینز پر بین لگا کر یہاں پر کالجز یونیورسٹیز کے اندر اسلحہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اور بے شمار ہم نے پھر اپنے بچپن میں بہت زیادہ قتل و غارت بھی دیکھی. لیکن جب ہم خود کالج یونیورسٹیز میں گئے تو بنیادی طور پر ہم نے جب اس پورے معاشرے کا ہم نے تھوڑی سی آبزرو کیا، میں نے آبزرو کیا، ہمارے ساتھ کچھ اور دوست تھے انہوں نے آبزرو کیا، اور پھر ہمیں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بہت کم عمری میں ہی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا اور نظریات سے ہماری جو ہے وہ روشنائی ہوئی. اور جب ہم نے نظریاتی جو پالیٹکس تھی اس کو آبزرو کیا تو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو پاکستان میں طلبہ سیاست ہو یا پاکستان کی پالیٹکس تھی، اس کا بنیادی فیکٹر جو تھا وہ نظریاتی تھا. اب خواہ وہ رائٹ ونگ کے لوگ ہوں وہ اپنے نظریے سے منسلک لوگ تھے، اور خواہ وہ لیفٹ ونگ کے لوگ تھے وہ اپنے نظریے سے منسلک لوگ تھے. تو جب ہم کالجز یونیورسٹیز کا دور تھا ہمارا، تو اس وقت ہم نے تاریخ کو پڑھا، پاکستان کی ہسٹری کو پڑھا، ورلڈ ہسٹری کو پڑھا، مطالعہ کیا، فلسفے کو پڑھنے کی کوشش کی. تو اس کے نتیجے میں پاکستانی سیاست میں جو بات ہمیں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو ہے وہ لیفٹ کی پالیٹکس کرنی ہے، لیفٹ کے نظریات کی پالیٹکس کرنی ہے، سوشلسٹ آئیڈیالوجی کی پالیٹکس کرنی ہے. اور پھر جب ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو لیفٹ کی پالیٹکس کر رہی ہیں، سوشلسٹ آئیڈیاز کی پالیٹکس کرتی ہیں، تو کافی چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہمیں نظر آئے جو سوشلزم کے نام پر جو ہے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، گروپس بنائے ہیں. لیکن جب ہم میس لیول کے اوپر دیکھتے ہیں تو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو پھر اس بات کا جو ہے مجھے ادراک ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک میں واحد لیفٹ کی جماعت رہی ہے اپنے قیام سے لے کر اب تک. اور چاہے آپ دیکھ لیں کہ پھر زیادہ دور میں جو پالیٹکس تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، پروگریسو پالیٹکس تھی، بھٹو صاحب نے خود سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا. اور اس کے بعد آنورڈ اب تک ہم سمجھتے ہیں کہ میس لیول کے اوپر اگر لیفٹ کی پالیٹکس ہوئی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے. تو پھر یہ وہ دور تھا جس میں کالج میں ہم نے اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف پالیٹکس کا آغاز کیا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. اور اس میں پھر اس وقت جو ہے مشرف پیریڈ تھا، اور مشرف پیریڈ میں کالجز یونیورسٹیز کو پرائیویٹائز کیا جا رہا. اس کے خلاف ایک بڑی موومنٹ تھی، اس موومنٹ کے ساتھ ہم جڑے سارے دوست، PSF کے پلیٹ فارم سے جڑے، اور اس پرائیویٹائزیشن کے خلاف جو اسٹوڈنٹس کی موومنٹ تھی وہ میری اپنی بھی پہلی پریکٹیکل جد و جہد تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور PSF کے پلیٹ فارم سے. اور اس کے بعد پھر میں پارٹی کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ پارٹی نے مجھے موقع دیا
کہ میں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پھر پی ایس ایف کا میں پنجاب کا پریزیڈنٹ رہا، میں پی ایس ایف کا مرکزی جنرل سیکرٹری رہا، اور اس کے بعد پھر میں یوتھ کا پریزیڈنٹ رہا. تو وہ پھر مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کوشش کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیفٹ آئیڈیالوجی ہے، جو نظریات ہیں، جو پروگریسو آئیڈیالوجی ہے، اس کو ہم پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے طالب علموں کے اندر جو ہے وہ لے کر جائیں اور ان کو آرگنائز کریں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم. جی بٹ صاحب، ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا ہے، آپ کے ماشاءاللہ کافی عہدے رہے ہیں اور آپ نے اپنے عہدوں کو پورے اچھے طریقے سے نبھایا ہے، اور ابھی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی یوتھ ہے ساری، یا پاکستان پنجاب میں یا پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی یوتھ جو ہے، یا پورے پاکستان کی جو یوتھ ہے، وہ اس کو آپ کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو خود یوتھ کے رہنما ہیں، اور ان کے بارے میں ان کو کیسے میسیج دیں گے، ان کو کیسے آگے لے کے چلیں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، پاکستان کی پولیٹکس میں اس وقت ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور وہ گیپ آئیڈیالوجیکل پولیٹکس کا ہے. اور یہ شعوری طور پر ہم دیکھیں وہ طاقتیں جو پاکستان میں حقیقی سیاسی اور جمہوری قوتوں کو پنپنے نہیں دینا چاہتی ہیں، انہوں نے شعوری طور پر اس معاشرے کو ایک غیر سیاسی معاشرہ بنایا ہے، اور اس کے سب سے زیادہ اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے نوجوانوں کے اوپر اور اسٹوڈنٹس کے اوپر ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں تو ہمیں ٹریڈ یونینز نظر آتی تھی، آرگنائز تھیں، آئیڈیالوجیکل پولیٹکس ہوتی تھی ان کے پلیٹ فارمز، اور مزاحمتی سیاست ہوتی تھی. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے پلیٹ فارمز تھے جو ترقی پسند سوچ کے اوپر جو ہے وہ ان کے یونینز کے الیکشنز ہوا کرتے تھے، اور آپ کو موقع ملتا تھا کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی کو اسپریڈ کریں، نوجوانوں میں کریں، ٹریڈ یونین میں کریں، کسانوں میں کریں، خواتین میں کریں. اس وقت ایک بہت بڑا المیہ جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی ساری پالیٹکس جو ہے اس میں ہمیں اگر کسی چیز کا گیپ نظر آ رہا ہے تو وہ نظریات ہیں، وہ آئیڈیالوجی. میں یہاں پر بلکہ بڑے وثوق سے بات بھی کہوں گا کہ ایون جو رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جس طرح جماعت اسلامی جو بڑی بنیادی رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹی تھی اپنے نظریات کے اوپر کھڑی، وہ بھی آج ویک ہے، وہ بھی پسے پش جا چکی ہے. اس کی اپنی کیونکہ بنیادی طور پر آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کوئی خواہ وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، پوری آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کو اس وقت کرائسس کا شکار ہے. تو اس وقت دیکھیں نظریہ ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر؟ نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ جو لوگوں کے مسائل درپیش ہیں ان کو کسی بھی سسٹم کی وجہ سے، تو ان مسائل کا کیا حل ہو سکتا ہے اور کس سسٹم کے تحت ان کے وہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، یہ نظریہ آپ کو بتاتا ہے. اس وقت پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. ان کو مختلف خواب دکھائے جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے ان کو خواب دکھایا تھا کہ جی ہم نوجوانوں کی بنیاد کے اوپر آئیں گے، ہم یہاں پر ترقی کریں گے، نوکریاں دیں گے، یوتھ کے لیے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ خواب دکھائے گئے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں تھی، بنیادی طور پر پی ٹی آئی کوئی آئیڈیالوجیکل جماعت ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی رائٹ کی آئیڈیالوجی ہے، نہ اس کی کوئی لیفٹ کی آئیڈیالوجی ہے. تو وہ ایک خواب دکھائے گئے نوجوانوں کو، اور وہ انہیں کہا گیا کہ جی ہم آپ کے لیے تبدیلی کے نعرے کے اوپر کہ جی آپ کی زندگیوں کو تبدیل کریں گے. لیکن چونکہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، لہٰذا آج آپ موجودہ حکومت میں دیکھیں کہ کیا حال ہو گیا نوجوانوں کا. اس وقت پچھلے صرف ایک سال میں 20 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ محنت کی منڈی میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو روزگار نہیں مل رہا. آپ نئی نوکریاں دینے کی بات کر رہے تھے، آپ نے بے روزگاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے. آپ کی جو ورکنگ کلاس ہے، جو آپ کے سرکاری ملازمین ہیں، وہ احتجاج پر ہیں، ادارے آپ فروخت کرنے جا رہے ہیں. یہ ساری کیفیت جو ہے اس میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم کردار بنتا ہے، اس کے لیڈرشپ کا بھی اور اس کے ورکرز کا بھی. اس کردار کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں جو گیپ ہے نظریاتی پالیٹکس کا پاکستان کی سیاست میں، اس گیپ کو فل کرنا ہے. اور وہ نظریہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کو ہمیں از سرے نو اون کرنا خود، اور ہم نے پھر اس میسج کو لے کر جانا ہے پاکستان کے نوجوانوں میں، پاکستان کے ورکنگ کلاس کے اندر، خواتین میں، اور تمام جو سیکٹرز ہیں زندگی کے ان کے اندر اس نظریے کو لے کر جانا ہے. اگر ہم وہ نظریے کو لے کر جاتے ہیں، اور جو اس وقت لوگ تذبذب کا شکار ہیں، جو کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کو ہم ایک واضح میسیج دیتے ہیں، ہماری لیڈرشپ واضح میسیج دیتی ہے کہ یہ وہ آئیڈیالوجیز یا یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. یہی بھٹو صاحب نے کیا تھا 68-69 میں. جو موومنٹ تھی، ایک تحریک تھی عام لوگوں کی، اس کو بھٹو صاحب نے اگر لیڈ کیا تھا تو وہ ان نظریات کی بنیاد پر لیڈ کیا تھا جو نظریات اس وقت کے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل دے رہے تھے. ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کی ضرورت ہے، اور میں بڑے وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس عام طبقے کی پارٹی ہے. صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ ہمیں اس طبقے کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ استوار کرنا ہے، اور وہ ان کے پاس جائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو بٹ صاحب یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے پاس ساری پرپوزل موجود ہیں، سارے پلانز موجود ہیں، آپ ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں، تاکہ آپ ویژنری قسم کی باتیں کرتے ہیں اور نہ کہ صرف باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے پلان موجود ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو اس ٹاسک میں اپنے ساتھ لے کے چلے گی، اور آپ کو یوتھ کا اور ان ساری چیزوں کا جو بتانا ہے لوگوں کو، وہ میڈیا میں ہو یا کسی جگہ پہ بھی ہو، ان کو آپ یہ بریف کریں گے۔ اور اب آپ بتائیں گے کہ الحمدللہ جو کمپیریزن ہے تھوڑا سا، بلکہ کمپیریزن تو ہے ہی نہیں ہے، عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہم ان کو یہ جو انہوں نے یوتھ کو دھوکہ دے کے، یوتھ کو ورگلا کے اپنی طرف لیا ہے، تو ہم ان کو کیسے واپس لے کے جائیں گے اپنی بٹوئزم پالیسی کے تحت؟ عمران خان نے بہت جو وعدے کیے تھے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایکسپوز ہوئے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے، اور آج آپ دیکھیں وہ لوگ، وہ نوجوان جنہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا تھا، وہ خود اس پہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور مین اسٹریم میڈیاز کے اوپر ان کے انٹرویوز دیکھ لیں تو اس میں بڑا واضح میسیج ان کی طرف سے آتا ہے کہ جی ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی ساری بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک بنیادی سوال بنتا ہے کہ وہ نوجوان جو کنفیوز ہوئے، یا وہ نوجوان جن کے سامنے پی ٹی آئی ایکسپوز ہو گئی، ان کے وعدے پورے نہیں کیے گئے ان کے ساتھ کیے ہوئے، وہ پیپلز پارٹی کیوں جوائن کریں گے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، اور جب تک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس سوال کا جواب نہیں دے دیتی، اس وقت تک ہم ان نوجوانوں کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے۔ سو میں پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ بنیادی چیز ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں کو صرف یہ دیکھیں، صرف نعرے لگانے سے نوجوان کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ عمران خان کا جو نعرے تھے وہ ریولوشنری تھے، لیکن اس کا پروگرام ریفارمسٹ تھا، اور وہ ریفارمسٹ پروگرام ایکسپوز ہو گیا۔ اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بطور ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو عوامی نعرے اور عوامی پروگرام کے ساتھ آنا پڑے گا۔ ایک ڈفرینسیشن آپ کو کریٹ کرنی پڑے گی کہ عمران خان نے اگر انقلابی نعرے دیے تھے تو پروگرام ریفارمسٹ تھا، پیپلز پارٹی کو واضح انقلابی نعروں اور انقلابی پروگرام کے ساتھ نوجوانوں تک جانا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا۔ پھر میرے خیال میں ایک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا پاکستان تھا یا پرانا پاکستان تھا، میرا خیال ہے اس سے باہر نکل کے پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے کہ عوامی پاکستان کی بات کرے۔ وہ ایک نیا نیریٹو ہوگا جب پیپلز پارٹی اگر پرانے پاکستان کی بات کرتی ہے تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو پرانا پاکستان بھی کوئی اتنا خوشحال پاکستان نہیں تھا۔ سو آپ کو عوامی پاکستان کا نعرہ دینا پڑے گا، اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ عوامی پاکستان کیسے بلڈ ہوگا۔ اگر آپ پاکستان کی عوام کو یہ باور کرانے میں، ان کا ٹرسٹ ون کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو ان کو ان کے مسائل کا حل دے سکتی ہے، تو ہی وہ طبقہ، وہ ورکنگ کلاس جو آج بھی بے یار و مددگار جو ہے وہ اس تلاش میں کہ کوئی ان کی قیادت کرے، تو وہ ان کے ساتھ انگیج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے الٹیمیٹلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پریکٹیکلی بالخصوص میں کہوں گا کہ پنجاب کی پالیٹکس میں خود آ کر انوالو ہونا پڑے گا۔ دیکھیں عمران خان نے جب اپنی کیمپینز کی تھی تو ان کیمپینز کے اندر اس نے بے شمار یونیورسٹیز میں گیا، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا اس نے۔ ہم نے دیکھا کہ یعنی لاہور کی گلیوں میں، کوچوں میں عمران خان جو ہے وہ سڑکوں پر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا پھرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ اس کی کوئی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی، لیکن الٹیمیٹلی لوگوں میں ایک تاثر تھا کہ جی وہ عوام کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہوا آج وہ ایکسپوز ہو گیا، ان کی حکومت ناکام ہو گئی بری طرح۔ وہ ہونی تھی، پہلے دن سے ہمیں پتا تھا کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، وہ ایک کرکٹر ہے، وہ کوئی پولیٹیشین نہیں تھا شروع سے اور اب بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ خود اتنا کنفیوز ہے کہ کبھی ریاستی مدینہ کی بات کرتا ہے، کبھی یورپ کے نظام کی بات کرتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی چائنا کا ماڈل ہمارے لیے بہتر ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ ملیشیا کا نظام جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ یعنی وہ دو متصادم نظاموں کو بھی کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے یہ دونوں بہتر ہے، حالانکہ وہ دونوں نظام ایک دوسرے کے متصادم ہوتے ہیں۔ تو وہ کنفیوز ہے اور پاکستان کے نوجوان بھی کنفیوز ہے۔ سو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ایک اپرچونٹی ہے
کہ ہم مزاحمتی سیاست کو اختیار کریں. اس وقت پاکستان کے اسٹوڈنٹس احتجاج پر ہیں, اپنی فیسوں کے ایشو کے اوپر ہیں, آن لائن کلاسز کے ایشو کے اوپر احتجاج پر ہیں. آپ کے سرکاری ملازمین ایک بڑے عرصے سے, پچھلے عرصے سے جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر احتجاجوں پر موجود ہیں. چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو بھی انسٹرکٹ کریں اور خود بھی ان احتجاجوں کا حصہ بنیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بی بی شہید جو ہیں, ان کی ساری اسٹرگل ہمارے سامنے ہے. تو جب تک ہم لوگ ڈائریکٹ دیکھیں, سوشل میڈیا یا ٹویٹر یا فیس بک جو ہے وہ ایک حد تک ایک نیا ٹول ضرور بن چکا ہے, لیکن وہ بہرحال ڈائریکٹ انٹریکشن کا متبادل نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ڈائریکٹ انٹریکشن عوام کے ساتھ, اور دوسرا واضح نظریاتی پوزیشنز کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو واپس حاصل کر سکتے. جی تھینک یو ویری مچ زہیر صاحب. آپ کی ہمیشہ کی طرح باتوں میں نیا ایک چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور نئی چیز سیکھ کے ہم لوگوں تک ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں, بڑی مہربانی آج تشریف لائے ہمارے ساتھ. تو یہ ایک میری بک ہے 5 ایئر اچیومنٹس, جو 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام کیے تھے. ہے تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو چھوٹا سا بریفلی بتا دیا ہے. تو آپ یہ بھی میسیج لوگوں تک پہنچائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی پارٹی نے بہت زیادہ کام کیے ہوئے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو. بہت شکریہ.